امام مسلم نے ایک دوسری سند سے ولید بن کثیر کے واسطے سے محمد بن عامر بن عطا سے روایت کی، کہا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ابن حلحلہ کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عباس موجود تھے، اور یہ کہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صلی بالناس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی کے بجائے صلی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 801۔ ابو کامل فضیل بن حسین جہدری نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے حدیث سنائی، انہوں نے جعفر بن ابی ثور سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو وضو کر لو اور چاہو تو نہ کرو۔ اس نے کہا اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ اس نے کہا کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 802۔ سماک عثمان بن عبداللہ بن موہب اور اشعث بن ابی شعثہ سب نے جعفر بن ابی ثور سے، انہوں نے جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو عوانہ سے ابو کامل نے روایت کی، اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو عوانہ سے ابو کامل نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 803۔ عمر ناقد زہیر بن حرب اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور عباد بن طبیم سے، اور انہوں نے ان یعنی عباد کے چچا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ اسے یہ خیال آتا رہتا ہے کہ وہ نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے نہ ہٹے یہاں تک کہ کوئی آواز سنے یا کوئی بو محسوس کرے۔ ابو بکر اور زہیر بن حرب نے اپنی روایت میں عباد بن تمیم کے چچا کے بارے میں بتایا کہ وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں کچھ محسوس ہو اور اسے شبہ ہو جائے کہ اس میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں تو ہرگز مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو محسوس کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 805۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور ابن ابی عمر سب نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی، وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتارا؟ اس کو رنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ لوگوں نے بتایا یہ مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا کھانا حرام ہے۔ ابو بکر اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں ان ابن عباس ان میمونہ کہا، سند میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آگے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 806۔ ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری پڑی پائی جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کو صدقے میں دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ لوگوں نے کہا یہ مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا کھانا حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 807۔ ابن شہاب کے ایک اور شاگرد صالح نے بھی اسی سند سے یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 808۔ سفیان نے عمر سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ پڑی ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کو بطور صدقہ دی گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انہوں نے اس کے چمڑے کو کیوں نہ اتارا؟ وہ اس کو رنگ لیتے اور فائدہ اٹھا لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 809۔ ابن جریج نے عمر بن دینار سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ ایک بکری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کی تھی مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا چمڑا اتار کر اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 810۔ عبد الملک بن ابی سلیمان نے عطا کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 811۔ سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن وعلہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے خبر دی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب چمڑے کو رنگ لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 812۔ سفیان بن عیینہ، عبدالعزیز بن محمد اور سفیان ثوری نے مختلف سندوں کے ساتھ زید بن اسلم کی سابقہ سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی، یعنی یحییٰ بن یحییٰ کی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 813۔ یزید بن ابی حبیب نے ابو خیر سے روایت کی کہ میں نے علی بن وعلہ سبائی کو ایک پوستین یعنی چمڑے کا کوٹ پہنے ہوئے دیکھا، میں نے اسے چھوا تو اس نے کہا اسے کیوں چھوتے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بربر اور مجوسی ہوتے ہیں، ہمارے پاس مینڈھا لایا جاتا ہے جسے انہوں نے ذبح کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے ذبح کیے ہوئے جانور نہیں کھاتے، وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں جس میں وہ چربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رنگنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 814۔ جعفر بن ربیعہ نے ابو خیر سے روایت کی، کہا مجھ سے ابن وعلہ سبائی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو مجوسی ہمارے پاس پانی اور چربی کے مشکیزیں لاتے ہیں، انہوں نے کہا پی لیا کرو، میں نے پوچھا کیا آپ اپنی رائے بتا رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس کو رنگنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 815۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں آپ کے ساتھ نکلے، جب ہم بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کی خاطر ٹھہر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ رک گئے، نہ وہ پانی والی جگہ پر تھے نہ ان کے پاس پانی بچا ہوا تھا، لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں عائشہ نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو روک رکھا ہے، نہ وہ پانی والی جگہ پر ہیں اور نہ لوگوں کے پاس پانی بچا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو چکے تھے اور کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو روک رکھا ہے جبکہ نہ وہ پانی والی جگہ پر ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگانے لگے، مجھے صرف اس بات نے حرکت کرنے سے روکے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے اور پانی کے بغیر ہی صبح ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تیمم کیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جو نقباء میں سے تھے کہا اے ابو بکر کے خاندان یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 816۔
ہشام کے والد عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریتاً ہار لیا، وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ ان کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس بات کی شکایت کی۔ اس پر تیمم کی آیت اتری تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اللہ کی قسم آپ کو کبھی کوئی مشکل معاملہ پیش نہیں آیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسے نکلنے کی سبیل پیدا کر دی اور اسی میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 817۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے روایت کی، کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو عبد الرحمن بتائیے، اگر انسان حالت جنابت میں ہو اور 1 ماہ تک اسے پانی نہ ملے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ تیمم نہ کرے چاہے اسے 1 ماہ تک پانی نہ ملے۔ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر انہیں اس آیت کی بنا پر رخصت دے دی گئی تو خطرہ ہے جب انہیں پانی ٹھنڈا محسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم کر لیں گے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کی یہ بات نہیں سنی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے جنابت ہو گئی اور پانی نہ ملا تو میں چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے بس اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک بار زمین پر مارے، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر اور اپنے چہرے پر ملا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کی بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ تفصیل آگے حدیث نمبر 820 میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 818۔ عبد الواحد نے کہا، ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث بیان کی، کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر ابو معاویہ کی سابقہ حدیث پورے واقعے سمیت بیان کی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اس طرح کر لینا ہی کافی تھا، اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 819۔ یحییٰ بن سعید قطان نے شعبہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے حکم نے زر بن عبداللہ بن زرارہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا، تو انہوں نے جواب دیا، نماز نہ پڑھ۔ اس پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا تو آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور نماز پڑھ لی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے، پھر ان میں پھونک مار کر ان دونوں سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کا مسح کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمار، اللہ سے ڈرو۔ عمار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔ حکم نے کہا، یہی روایت مجھے زر کے واسطے کے بغیر ابن عبد الرحمن بن ابزہ نے اپنے والد سے براہ راست بھی سنائی، جو بعین ہی زر کی حدیث کی طرح تھی۔ کہا، مجھے سلمہ نے زر کے حوالے سے حکم کی بیان کردہ سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے جس چیز کی ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں، یعنی آپ اپنے اعتماد پر یہ روایت بیان کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 820۔ نضر بن شمیل نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ چاہیں تو آپ کے اس حق کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھا ہے میں یہ حدیث کسی کو نہ سناؤں گا
اور شعبہ نے یہاں مجھے سلمہ نے زر سے حدیث بیان کی کہ الفاظ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 821۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن یسار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ابو جہم بن حارث بن سمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو جہم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل نامی جگہ سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آدمی ملا۔ اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 822۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی گزرا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو اس نے سلام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 823۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے پر انہیں ملے تو وہ کھسک گئے اور جا کر غسل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کروایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب آپ مجھے ملے تو میں جنابت کی حالت میں تھا، میں نے غسل کیے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن ناپاک یعنی نجس نہیں ہوتا، یعنی اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب بیٹھے یا اس سے ہاتھ ملائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 824۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے جبکہ وہ جنبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ گئے اور غسل کیا، پھر آ کر عرض کی کہ میں جنبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 825۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 826۔ حماد نے عمر بن دینار سے، انہوں نے سعید بن حویرث سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو کر بیت الخلاء سے نکلے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ لوگوں نے آپ سے وضو کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ وضو کروں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 827۔ سفیان بن عیینہ نے عمر سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ قضائے حاجت کی جگہ سے ہاتھ دھو کر آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کس لیے؟ کیا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 828۔ محمد بن مسلم طائفی نے عمر بن دینار سے، انہوں نے عائل صاحب کے آزاد کردہ غلام سعید بن حویرث سے روایت کی کہ اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ آئے تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا، آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کس لیے؟ کیا نماز کے لیے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 829۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ ہمیں سعید بن حویرث نے حدیث بیان کی، اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور باہر اپنی قضاء حاجت کر لی تو کھانا آپ کے قریب لایا گیا، آپ نے تناول فرما لیا اور پانی کو نہ چھوا، آپ پانی ساتھ لے جاتے تھے۔ ابن جریج کا قول ہے، عمر بن دینار نے مجھے سعید بن حویرث سے یہ چیز زائد بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ نے وضو نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا کہ وضو کروں۔ عمر نے کہا کہ اس نے سعید بن حویرث سے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 830۔
یحییٰ بن یحییٰ نے حماد بن زید اور حشیم سے، ان دونوں نے عبدالعزیز بن صہیب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حماد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، اور حشیم کے الفاظ ہیں جب کسی اوٹ والی جگہ میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں نر اور مادہ دونوں قسم کی خبیث مخلوق سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 831۔ اسماعیل بن علیہ نے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ عبدالعزیز سے روایت بیان کی اور دعا کے یہ الفاظ بیان کیے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں نر اور مادہ دونوں قسم کی خبیث مخلوق سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 832۔ اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث دونوں نے عبدالعزیز سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے بہت قریب ہو کر آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ عبد الوارث کی روایت میں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نجی لرجل کے بجائے وَنَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُنَاجِي الرَّجُلِ، آپ کے ایک آدمی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، مفہوم ایک ہے، تو آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 833۔ شعبہ نے عبدالعزیز بن صہیب سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے سرگوشی فرما رہے تھے، آپ اس سے سرگوشی فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے ساتھی بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 834۔ شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، کہا میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، پھر وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا، آپ نے یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 835۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا ایک کام ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سے سرگوشی کرنے لگے حتیٰ کہ لوگ یا کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے، پھر سب نے نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 836۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب مسلمان مدینے آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کی مانند 1 گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے قرنا جیسا قرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک آدمی ہی کو کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 837۔ خلف بن ہشام نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ نے خبر دی۔ ان دونوں یعنی حماد اور یحییٰ نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دہرائیں اور اقامت اکہری کہیں۔ یحییٰ نے ابن علیہ سے بیان کردہ اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، میں یعنی اسماعیل نے یہ روایت ایوب کو سنائی تو انہوں نے کہا اذان دہرائیں اقامت کے سوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 838۔ عبد الوہاب ثقفی نے خالد حذا سے باقی ماندہ صاحب کا سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں نے یعنی صحابہ نے اس پر بات کی کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے سے نماز کے وقت کی علامت مقرر کریں جس کو لوگ پہچان لیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آگ روشن کریں یا ناقوس یعنی گھنٹی بجائیں۔ پھر آخر کار بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ دوہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 839۔ وہیب نے کہا ہمیں خالد حذا نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے گفتگو کی کہ وہ علامت مقرر کریں۔ آگے عبد الوہاب ثقفی کی حدیث کے مانند ہے۔
فرق صرف اس قدر ہے کہ اس یعنی وہیب نے یونورو نارا یعنی آگ روشن کرے کی جگہ یورو نارا یعنی آگ جلائیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 840۔ ایوب نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ دوہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 841۔ ابو غسان مسمعی اور اسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ابو غسان نے کہا ہمیں معاذ نے حدیث سنائی اور اسحاق نے کہا ہمیں دستوائی یعنی کپڑے والے ہشام کے بیٹے معاذ نے خبر دی۔ انہوں یعنی معاذ نے کہا مجھے میرے والد نے عامر احول سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اذان سکھائی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح 2 بار۔ اسحاق نے یہ اضافہ کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 842۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 843۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 844۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ابن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 845۔ یحییٰ بن عبداللہ اور سعید بن عبد الرحمن نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اس مذکورہ بالا روایت کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 846۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھر اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آگ سے نکل گیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 847۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 848۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا، چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 849۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر کہے، پھر وہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ
لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 850۔ محمد بن رم اور قتیبہ بن سعید کی دو الگ الگ سندوں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا وَأَنَا أَشْهَدُ، اور قتیبہ نے وَأَنَا کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 851۔ ابتہو نے طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، ان کے پاس مؤذن انہیں نماز کے لیے بلانے آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ سفیان نے طلحہ بن یحییٰ سے اور انہوں نے اپنے چاچا عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ روایت کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 853۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان طلحہ بن نافع سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان اعمش نے کہا میں نے ان یعنی اپنے استاد ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 855۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامہ سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے، پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 856۔ خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح السمان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 857۔ روح نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا یعنی خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، اس کو کسی آواز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آواز دی، کہا جو لڑکا میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا،
چنانچہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے سے دوچار ہوگے تو میں تمہیں نہ بھیجتا، لیکن آئندہ تم اگر کوئی آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 858۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیچھے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، چنانچہ جب اذان پوری کر دی جاتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے، اسے کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، وہ چیزیں جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 859۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا، مگر انہوں نے ما یدری کم صلی کے بجائے ان یدری کیف صلی، یعنی وہ نہیں جانتا کیسے نماز پڑھی، کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 860۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر لے آتے، اور رکوع سے پہلے اور اس وقت بھی جب رکوع سے سر اٹھاتے آپ دو سجدوں کے درمیان انہیں نہ اٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 861۔ ابن جریج نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 862۔ عقیل اور یونس دونوں نے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن جریج نے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے، انہوں نے بحذو منکبیہ کے بجائے حذو منکبیہ کہا، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 863۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 864۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے نصر بن عاصم سے اور انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور ایسا ہی کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865۔ قتادہ سے ابو عوانہ کے بجائے سعید نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور سعید نے کہا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 866۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور سر اور جسم کو اوپر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا تو کہا، اللہ کی قسم میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے اپنے شہاب نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے کمر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے، پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ آپ پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اس کو مکمل کر لیتے، اور جب 2 رکعتوں سے بیٹھنے کے بعد اٹھتے تو اس وقت بھی تکبیر کہتے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نماز میں تم سب کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 868۔ عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے۔ آگے ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے، اور عقیل نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 869۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب مروان مدینے میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے۔ اس کے بعد یونس نے ابن جریج کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ یعنی یونس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو مسجد والوں کی طرف منہ کرتے اور کہتے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 870۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب بھی سر اٹھاتے اور جھکاتے تکبیر کہتے۔ اس پر ہم نے کہا، ابو ہریرہ یہ تکبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یقیناً یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 871۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ جب بھی نماز میں سر جھکاتے اور اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 872۔ مطرف سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب وہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اور جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے، یا کہا انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 873۔ سفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محبوب بن ربی سے، اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ اس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 874۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے محمود بن ربی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے خبر دی
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ام القرآن یعنی فاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 875۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے، جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں سے کلی کر کے پانی کا چھینٹا دیا تھا، انہیں بتایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ام القرآن کی قرات نہ کی اس کی کوئی نماز نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 876۔ زہری کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور یہ اضافہ کیا، یعنی فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 877۔ سفیان بن عیینہ نے علا بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو ناقص ہے، 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک، تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا، میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی، تو اللہ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ سفیان نے کہا، مجھے یہ روایت علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 878۔ مالک بن انس نے علا بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب سے سنا، کہتے تھے، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پچھلی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 879۔ ابن جریج نے بتایا کہ ہمیں علا بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا، مجھے عبداللہ بن ہشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو صائب نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، آگے سفیان کی حدیث کے مانند ہے، اور مالک بن انس اور ابن جریج دونوں کی روایت میں ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 880۔ ابو اویس نے کہا، مجھے علا نے خبر دی، کہا، میں نے اپنے والد سے
اور ابو صائب سے سنا۔ وہ دونوں حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہم نشی تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز ادا کی اور اس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی تو وہ نماز ادھوری ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا۔ آگے مذکورہ بالا اساتذہ یعنی مالک، سفیان، ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 881۔ حبیب بن شہید سے روایت ہے، کہا میں نے عطا سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرات کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اونچی قرات سے ادا کی، ہم نے بھی تمہارے لیے وہ اونچی قرات سے ادا کی، اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کو مخفی رکھا، ہم نے بھی اسے تمہارے لیے مخفی رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 882۔ ابن جریج نے عطا سے خبر دی، کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نماز پڑھنے والا پوری نماز میں ہر رکعت میں قرات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات ہمیں بلند آواز سے سنائی، ہم نے بھی تمہیں سنائی، اور جو آپ نے ہم سے آواز آہستہ کر کے مخفی رکھی، ہم نے اسے تم سے مخفی رکھا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اگر میں ام القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، اور اگر اس یعنی فاتحہ پر رک جاؤ تو وہ تمہیں کفایت کرے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 883۔ حبیب معلم سے روایت ہے، انہوں نے عطا سے روایت کی، کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہر نماز میں قرات ہے، تو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی، ہم نے تمہیں سنائی، اور جو انہوں نے ہم سے پوشیدہ رکھی، ہم نے وہ تم سے پوشیدہ رکھی، اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 884۔ یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے سعید بن ابی سعید نے اپنے والد کیسان بن سعد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور نماز پڑھی، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، وعلیک السلام، پھر فرمایا، واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ آپ نے 3 دفعہ ایسے ہی کیا تو اس آدمی نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تمہیں جتنا قرآن میسر ہو آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدہ کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 885۔ ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تشریف فرما تھے، پھر دونوں نے اسی واقعے کی مانند حدیث بیان کی، اور حدیث کے حصے میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 886۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا، تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟
تو ایک آدمی نے کہا میں نے، اور خیر کے سوا اس میں سے اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس یعنی قرات میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 887۔ شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے سنا، وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھنی شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تم میں سے کس نے پڑھا، یا فرمایا تم میں سے پڑھنے والا کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 888۔ قتادہ کے ایک اور شاگرد ابن ابی عروبہ نے اسی سند کے ساتھ یعنی مذکورہ بالا روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا میں جان گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 889۔ ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا میں نے قتادہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 890۔ محمد بن جعفر کے بجائے ابو داود نے شعبہ سے اسی سند سے روایت کی اور یہ اضافہ کیا کہ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے کہا کیا آپ نے یہ روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 891۔ اوزاعی نے عبدہو سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے اور تیری عظمت و شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز اوزاعی کی قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی روایت کی خبر دیتے ہوئے ان یعنی اوزاعی کی طرف لکھ بھیجا کہ انہوں نے یعنی انس رضی اللہ عنہ نے قتادہ کو حدیث سنائی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں کہتے تھے، نہ قرات کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں ہی یعنی دوسری سورت کے آغاز پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 892۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بتایا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ یہی سابقہ حدیث بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 893۔ علی بن حجر سعدی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے الفاظ انہی کے ہیں۔ علی بن مسہر سے روایت کی، انہوں نے مختار بن فلفل سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اسنا میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے
جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب، یہ میری امت سے ہے، تو وہ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالی۔ علی ابن حجر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا، آپ مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اور احدثو بعدک کی جگہ احدث بعدک یعنی اس نے نئی بات نکالی کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 894۔ ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے۔ آگے جس طرح ابن مسہر کی حدیث ہے، البتہ انہوں نے یعنی ابن فضیل نے یہ الفاظ کہے، ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اس پر ایک حوض ہے، اور یہ نہیں کہا کہ اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 895۔ حمام نے کہا، ہمیں محمد بن جہادہ نے حدیث سنائی، مجھے عبد الجبار بن وائل نے حدیث سنائی، انہوں نے علقمہ بن وائل اور ان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی کہ ان دونوں نے ان کے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی، حمام نے بیان کیا یعنی کانوں کے برابر بلند کیے، پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا یعنی دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انہیں بلند کیا، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا، پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 896۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے، اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ بخاری کی روایت میں جبرائیل پر میکائیل پر سلام ہو، بخاری کی روایت میں ہے کہ جبرائیل پر میکائیل پر سلام ہو۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، بلا شبہ اللہ خود سلام ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے، بقا و بادشاہت، اختیار و عظمت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص یہ دعائیہ کلمات کہے گا تو یہ آسمان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک پہنچیں گے، پھر کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے، پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 897۔ جریر کے بجائے شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، اور انہوں یعنی شعبہ نے پھر جو مانگنا چاہا اس کا انتخاب کر لے کے کلمات بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 898۔ منصور کے ایک اور شاگرد زائدہ نے ان سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں یعنی جریر اور شعبہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن آخری کلمات میں ما شاء یعنی جو چاہے کی جگہ ما احب یعنی جو پسند کرے کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 899۔ اعمش نے ابو وائل شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، آگے منصور کی حدیث کی طرح ہے، اور کہا، اس کے بعد دعا کا انتخاب کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 900۔